نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت پا گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کی زبانیں ذکر سے تر ہوں گی، ٹھیک ہے، جو بندے ہر وقت جو اللہ کے مومن ہیں، جو مومن بندہ ہے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل میں اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ادھر ایک اور بات کروں گا، آپ تصور کریں کہ جب تمام مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہم یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج، زکوٰۃ، عشر، بہت سی نیکیاں کر رہے ہیں، بہت سی عبادات کر رہے ہیں، لیکن جنت میں تو یہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں جنت میں جو عبادت ہم کریں گے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، سوائے ذکر کے کوئی عبادت نہیں کریں گے ہم جنت میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اتنی فضیلت ہے ذکر کی۔ ذکر کرنا یہ بہت پاورفل عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، کوئی بھی ذکر کریں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے اذکار ہیں، آپ یہ لازمی کریں۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں گے تو پھر بھی سب معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صبح نماز کے بعد اور شام مغرب سے پہلے یا بعد آپ یہ 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آیت الکرسی، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ موت کا ہے، اس کو جیسے ہی موت آئے گی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندو یہ لازمی پڑھا کریں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، اس کے پڑھنے سے بندہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے 3 سال قبل پوری دنیا میں قحط سالی ہوگی، کچھ بھی نہیں، کوئی خوراک نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو پھر ہماری کیا خوراک ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحلیل، تحمید، تکبیر۔ تحمیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر۔ دیکھیں 3 سال قحط سالی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا سکھایا؟ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنا ہو سکے پڑھیں۔ تو یہ جو میں نے آج آپ کو چھوٹے بالکل چھوٹے ان پہ اتنا وقت نہیں لگتا، آپ یہ ذکر ضرور کیا کریں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ صبح کے وقت اپنی روٹین بنائیں واک کرنے کی، روزانہ جایا کریں اور تھوڑا سا آہستہ آہستہ بھاگیں اور بھاگتے بھاگتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں پھر آپ کے جسم کے اندر کیسے انرجی آ رہی ہے، آپ اس کو فیل کریں گے۔ تو یہ 2-3 چھوٹے سے اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرنے کی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اس ویڈیو کو لازمی لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ذکر سے واقف ہو سکیں۔